نے فرمایا موت کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے کہاں سے؟ قبر سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی نے جو پوچھا کہ یا رسول اللہ ہوشیار عقل مند کون ہے چالاک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو یاد کر رہا ہے اور موت کے بعد جو زندگی شروع ہو رہی ہے وہ قبر، اور وہ قبر کی تیاری کر رہا ہے۔ قبر کی تیاری، قبر اندھیرا گھر ہے اس کو اجالا بنا رہا ہے، قبر کی تیاری۔ اکیلے کا گھر ہے وہ چھوٹا سا گھر ہے، قبر اس کو بڑا سا بنا رہا ہے۔ اعمال کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اچھا اعمال کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، جو قبر کی تیاری کر رہا ہے۔ اب نبی نے اس کا انجام بتایا، اولئک الاکیاس، یہ ہوشیار ہے۔ دنیا کے گھر اتنی بڑی بلڈنگ بنا لیے ہو، دم نکل جائے بلڈنگ کے بلڈنگ دھری رہ جائے گی، 4 بیٹا لڑے گا اور اس کو تقسیم کرے گا۔ یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ اب اس گھر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ یقول ابن آدم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے، حدیث قدسی ہے، یقول ابن آدم، انسان یہ کہتا ہے، رب کہتا ہے، انسان یہ کہتا ہے، بنی آدم یہ کہتا ہے کہ مالی، یہ میرا گھر ہے، وہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لک یا ابن آدم، اے بنی آدم، اے انسان، وہ تیرا مال نہیں ہے جو تو بلڈنگ کھڑی کر کے رکھا ہے۔ تیرا مال جب تک ہے جب تک تیری سانس ہے۔ تیری سانس نکل جائے تیرا بیٹا تجھے گھسیٹ کر کے نارمل مٹی کے نیچے دفن کر کے آئے گا۔ یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ اے انسان جو گاڑی میں چلتا ہے تو، یہ گاڑی میں تب تک تو چڑھے گا جب تک تیری سانس ہے، اور تیری سانس نکل جائے گاڑی کی چابی تیرا بیٹا لے گا اور تجھے زمین کے نیچے دفن کر کے آئے گا۔ انسان تو اپنے گھر کی فکر کر، یہ تیرا گھر نہیں ہے، گاڑی تیری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جو کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، تیرا مال وہ نہیں ہے، تیرا مال صرف 3 ہے۔ اکلتا، جو تو کھایا ہے، پیٹ میں اس کا حصہ ہے، کوئی حصہ کرے گا؟ ابھی میں کھانا کھایا، کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ابھی جو گھر میں چھوڑ کے آیا تو میں تو یہ کھایا، یہ میرا مال ہے، جو بچا ہے وہ کوئی اور کھا رہا ہے۔ رسول نے فرمایا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بات اپنی ایک بھی نہیں ہے میری، فرق اتنا ہے کہ زبان میری، آواز میری، آپ سننے والے، بات نبی کی ہے، عمل کرو یا نہ کرو مرضی آپ کی ہے۔ آپ کریں گے قبر آپ کی ٹھیک ہوگی، نہیں عمل کریں گے جائیں گے آپ چولہا بھاڑ میں، میری ذمہ داری ختم۔ میری ذمہ داری اتنی ہی ہے نا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچانا ہے میری ذمہ داری، بیان کر دینا ہے، بس عمل کرو یا نہ کرو۔ آپ کی قبر آپ کے ساتھ ہے، میری قبر میرے ساتھ ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے، آپ کے عمل آپ کے ساتھ ہے۔ عمل کرنا نہیں کرنا، کرو گے تو جنت، نہیں کرو گے تو جہنم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 صرف انسان کا مال ہوتا ہے، جو کھایا ہضم کر لیا، اللبستہ، جو پہنا ہے، ایک لنگی پہنا میں پھاڑ دیا وہ میری سمپتی ہے، جو میں پہنا ہوں یہ میری سمپتی ہے، اور پھر بھی اس حالت میں مر گیا تو کوئی اتار لے گا اس کو۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو گھڑی بھی کوئی اتار لے گا، چشمہ بھی کوئی لے لے گا، ننگا کر کے دنیا میں یہاں سے رخصت کر دے گا، جاؤ تیرے حق میں کچھ نہیں ہے۔ رب نے اس کو قرآن میں سورہ انعام میں آیت نمبر 94 میں کہا، بعد میں بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان، اے میرے بندے، ہے بنی آدم، تیرا مال صرف 3 ہے، جو تو کھایا ہضم کر لیا یہ تیرا مال ہے، جو تو پہنا بوسیدہ کیا یہ تیرا مال ہے، اور جو تو صدقہ کیا آگے بھیجا موت کے بعد تجھے قبر میں ملے گا، یہ تیرا مال ہے۔ اور جو بچا ہوا ہے، گاڑی، زمین، 2 بلڈنگ، 4 بلڈنگ، 10 بیگھہ زمین، بینک بیلنس، دم نکلے یہ کسی اور کا ہے، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، یہ باقی جو بچ گیا ہے تم اور کسی کے لیے چھوڑنے والے ہو، یہ تیرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ زمین جائے گی کسی کے ساتھ؟ یہ تو کسی اور کا ہے، گاڑی کوئی اور چلائے گا، زمین تقسیم کوئی اور کرے گا،
گھر کی تقسیم کوئی اور کرے گا، تیرے ساتھ کیا گیا؟ خالی ہاتھ؟ خالی ہاتھ؟ یقین نہیں آ رہا آپ کو؟ آ رہا خالی ہاتھ؟ تو قبر کی تیاری کیجیے اگر یقین ہے۔ قبر کی تیاری ہے قرآن، حدیث۔ غالباً اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان ہے۔ ابھی شیخ انعام یا شیخ رضوان دونوں میں سے کوئی ایک بولے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس حدیث میں اچھے آدمی کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک نیک آدمی مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں، ایک منکر اور دوسرا نکیر۔ صحیح حدیث ہے، روح ڈال کے زندہ کر کے بیٹھاتے ہیں۔ پہلا سوال تیرا رب، جواب اللہ۔ دوسرا سوال دین، جی اسلام۔ تیسرا سوال ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تو کہتا ہے کہ جی یہ میرا نبی ہے۔ شیخ انعام ہی نے کہا جی، شیخ انعام بولے تو فرشتے پوچھتے ہیں کیسے معلوم ہے؟ نبی کو نہیں دیکھا، ان سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم؟ تو بندہ جو قبر میں جواب دے گا وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، بات میری نہیں ہے، بات نبی کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ بندہ جو قبر میں کہے گا نبی نے یہ مجھے خبر دی ہے، یہ نبی کی بات ہے، بندہ جو قبر میں کہے گا تیسرے سوال کے جواب میں فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے کیسے معلوم ہے؟ نبی کو تم نے دیکھا؟ کہا کہ نہیں دیکھا۔ سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہے؟ نبی کے بارے جواب دیے ہو۔ تو بندہ قبر میں نیک آدمی جو کہے گا نبی نے کہا، میں آج کہہ رہا ہوں، وہ نیک بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا۔ کیا بولے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے قرآن پڑھا تھا۔ وآمنت بھی، اور میں اس پر ایمان لے کے آیا تھا، میرا یقین تھا، میرا بھروسہ تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا پوچھے گا، ایسا ہوگا، یہ میرا یقین تھا۔ قرآن نے یہی ہمیں سنایا تھا، میں اس پر ایمان لایا تھا اور اس کی بات کی تصدیق کی تھی اور میں نے قرآن پڑھا تھا۔ قرأت کتاب اللہ، تو یہ قرآن آپ کے قبر کے ساتھی ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ گھر بنانے کے لیے نہیں، گھر تو تیرے ساتھ نہیں جائے گا، جائے گا قرآن۔ کس کے لیے؟ گاڑی کے لیے، گاڑی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، جائے گا قرآن۔ جس گاڑی، گھر، زمین، جائیداد کے لیے قرآن پڑھنے کا موقع آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ کی قسم اب قیامت میں بھی پاس نہیں ہو سکتے کہ قرآن سورہ فرقان غالباً آیت نمبر 30، قیامت کے دن حشر کا میدان، جس دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب ایک ایک بندہ سے لے گا۔ قبر میں فرشتے پوچھیں گے، فرشتے منکر اور نکیر۔ قیامت کے دن فرشتے نہیں پوچھیں گے، اللہ ہوگا، آپ ہوں گے، میں ہوں گا، اللہ سامنے پوچھے گا۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حضرت عدی بن حاتم اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب تم سے اللہ ہم کلام ہوگا، ان قریب ہوگا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمانی بولنے والا نہیں ہوگا۔ آج کہتے ہیں کہ جی فلاں سفارش کر دے گا، کون فلاں کرے گا؟ رسول کی حدیث جھوٹ ہے، رسول کی حدیث جھوٹ ہے، کوئی کسی کی بھلا نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ مت جھوٹ بولتے ہو تم، لوگوں کو مکاری مت دکھاؤ، حدیث قرآن موجود ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ قرآن کو جھوٹ ثابت کرتے ہو۔ قرآن نے ایک نہیں کئی جگہوں میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، یہ قرآن جھوٹ ہے۔ بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، میاں بیوی کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، اور تم کہتے ہو کہ فلاں آدمی ہمارا سفارش کر دے گا۔ کچھ نہیں کرے گا تیرا، اپنا عمل خود کرو، عمل کام آئیں گے۔ رشتہ کے بارے میں قرآن نے کہا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتسالون، رشتہ نہیں ہوگا۔ دوست کے بارے میں کہا ولا یسأل حمیم حمیما، دوست بھی نہیں ہوگا، ماں باپ نہیں ہوں گے۔ عمل کرو، عمل 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 کام آئیں گے۔ کون سے عمل؟ نماز،
قیامت کا پہلا سوال ہے نماز. جی جی الا المتقین. بہرحال وہ حدیث سنا دوں، اس کے بعد پھر اس کو سناؤں گا. ڈھیر سی باتیں ہیں انشاءاللہ، لیکن اتنا نہیں، کچھ اہم باتیں ہیں جو میں نوٹ ہے اس کو سناؤں گا، اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں گا، شیخ کی بات ہم سماعت فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ، اس حدیث کے راوی حضرت عدی بن حاتم ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ، کہہ رہے ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوگا، بات کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی اور ترجمانی بولنے والا نہیں ہوگا. سب کے سب حشر کے میدان میں اپنا حساب کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ ایک سے بات کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، جب وہ بندہ قیامت کے دن دائیں طرف ایسے دیکھے گا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، دائیں طرف دیکھے گا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دائیں طرف بندہ وہی دیکھے گا جو دنیا میں کمایا ہے. جھوٹ بولا تو جھوٹ دیکھے گا، غیبت کیا ہے تو غیبت جمع ہے، چگلی ہے تو چگلی جمع ہے، اور چوری کیا تو چوری جمع ہے. یہاں تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن قیامت کے بارے اللہ کے رسول نے فرمایا فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، دائیں طرف دیکھے گا تو دنیا میں جو کچھ کیا اچھا برا وہ جمع ہے. وَيَنْظُرُ أَشْعَمَ مِنْهُ، جب بائیں طرف دیکھے گا تو فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وہی جھوٹ وہی غیبت، وہی جھوٹ وہی غیبت، یا تو اچھا ہے یا تو برا ہے. دائیں دیکھے گا تو دنیا کا اعمال، اور بائیں دیکھے گا تو دنیا کا اعمال. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ سامنے دیکھے گا تو فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ، سامنے دیکھے گا تو جہنم چیخ مار رہی ہوگی. دائیں دیکھے گا تو اس کا عمل، بائیں دیکھے گا تو عمل، سامنے دیکھے گا تو جہنم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، اے لوگو اس جہنم سے بچو، ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کی گٹھلی یا آدھی کھجور کو صدقہ کر کے ہی صحیح. اگر کھجور نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اب غریب آدمی ہے، کہیں گے کہ کھجور نہیں ہے، میں غریب ہوں مسکین ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کہہ کے ہی صحیح جہنم کی آگ سے بچو. اچھی بات کر رہے ہیں آپ؟ کر رہے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک. اگر صدقہ نہیں کر پاتے ہیں تو اچھی بات کہی، اچھی باتیں کہی. قیامت کے دن اعمال میں سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ اعمال میں سب سے پہلے قیامت کے دن اعمال میں پوچھا جائے گا. سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم. حج کر رہے ہیں، قیامت کے دن حج کا پہلا سوال نہیں ہے کہ حج کیے ہو کہ نہیں، یہ پہلا نہیں ہے. زکوٰۃ یہ پہلا سوال نہیں ہے. صدقہ یہ پہلا سوال نہیں ہے. روزہ پہلا سوال نہیں ہے. پہلا سوال قیامت کا دن نماز پڑھے ہو کہ نہیں یہ بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن ہر انسان سے اعمال کے باب میں نماز پوچھے گا. نماز پڑھے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے ہو تو باقی چپ رہو، جہنم چلے جاؤ بس. باقی کوئی عمل کام نہیں دے گا آپ کو پہلی فرصت میں. پہلا سوال نماز ہے تو ٹھیک ہے، نماز نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر نماز ٹھیک ہے تو اللہ کے رسول اسی حدیث میں فرمایا کہ باقی اعمال اللہ دیکھیں گے نہیں. نماز ٹھیک ہے، 5 وقت ہے، زندگی میں ہے، یہ صرف جمعہ پڑھنے والی جمعہ ہفتے میں ایک دن 2 رکعت جمعہ یہ کام نہیں آئے گی. پھر علماء کے موجودگی میں کہہ رہا ہوں، سن لیجئے کان کھول کر کے، لکھ لیجئے اس بات کو، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، لکھ لیجئے اس بات کو، میری لکھ لیجئے. علماء کی موجودگی میں ڈاکٹر ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، 2 رکعت جمعہ کے دن پڑھ کے جنتی نہیں جا سکتا ہے. قرآن گواہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پوری طور پر داخل ہو جاؤ. اگر مومن مسلمان ہونا چاہتے ہو تو یہ ہفتے میں 2 رکعت پڑھ کے پوری طور پر کیسے ہوا؟ مجھے سمجھاؤ. کیا آپ لوگ ابھی بولیے گا ہاں یا نہ؟ صحیح ہے.
5 वक्त पढ़ना है कि 2 रकात सिर्फ दो हफ्ते में 2 दिन? अगर 5 वक्त पढ़ना है तो 2 रकात ये नमाज नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप एक छोटी सी सूरह डेली पढ़ते हैं या सुनते हैं, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल। आप लोगों को पता नहीं है, उलमा को पता है। फ़वैलुल लिल पढ़ते हैं कि नहीं? याद है? इसका माना मालूम है? नहीं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन माना ये हुआ नमाजी के लिए, जो लोग नमाज पढ़ते हैं उसके लिए खराबी है और जहन्नम है। ये लो भाई, अब तक तो बात ये थी कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए खराबी और जहन्नम है। यहाँ अल्लाह कह रहा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी के लिए खराबी है। कौन नमाजी? जो कभी पढ़ता और कभी नहीं पढ़ता। ये बात लिखी हुई तफसीर में, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तफसीर में है। मुफस्सिरीन किराम ने कहा कि नमाजी के लिए खराबी है, यही ना माना है इसका, ना और कुछ माना है? बोलिए। फ़वैल, वैल के माने खराबी और वैल के माने जहन्नम भी है। जहन्नम के एक नाम वैल भी है। तो वैल के माने जहन्नम और वैल के माने खराबी, वैल के माने नुकसान, वैल के माने घाटा, सब रख लीजिए आप। तो अल्लाह कह रहा है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजी के लिए वैल है, खराबी है, जहन्नम। कौन नमाजी? जो कभी पढ़ता और कभी नहीं पढ़ता, जो हफ्ते में 2 रकात पढ़ता, जो मेहमान समधी इत्तिफाक से नमाजी समधी वो आया, अब समधी साहब नमाज में जा रहे हैं, तो ये बेनमाजी समधी सोचा कि चलो क्या करे, अब नमाजी समधी वो आया, नहीं जाऊंगा तो क्या बोला, तो समधी को दिखाने के लिए चला गया। उसके बाद वाली आयत है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज में गफलती, तसाहुल। यार क्या हो गया, एक दिन अगर इमाम साहब लंबी नमाज पढ़ा लिया, दूसरे दिन चल जाओ। गांव का इमाम है तो झगड़ा, और बाहर का इमाम है तो मुखिया जी बोल दिया कि चले जाओ, कल फजर की नमाज लंबी क्यों किया। गांव का इमाम है तो झगड़ा तो होगा, और बाहर का इमाम बेचारा हो तो मजबूर होकर रह रहा आपके गांव में या किसी गांव में। बाहर का इमाम है तो सबको आके बोल रहा है, झाड़ू ने दिया है, यहाँ गंदा है, वो वहाँ गंदा है, वो वहाँ गंदा है। अब सारे का बड़ा गुस्सा लग रहा है, इमाम साहब को झाड़ने का मौका मिलता है सबको। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून, जो नमाज में कसलान, कुसाला, साहून। अल्लज़ीना क्या है? फ़वैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना युराऊन, जो दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, दिखाने के लिए, शोहरत के लिए। उसका मकसद है कि मैं नमाज शुरू करूं और लोग देखें और कहे कि अच्छा मुखिया जी नमाज शुरू कर दिया है, अच्छा ये दिखाना हुआ, कबूल नहीं है। पढ़ने के बाद भी जहन्नम है। दिखाने के लिए नमाज मत पढ़ो, अच्छा दिखाने के लिए कुर्बानी भी मत करो। कुर्बानी आजकल चल रही है, मोटी तगड़ी कुर्बानी। हाँ, कल्लू लोग दिया है, वो लोग दिया है मोटी, हम लोग भी देंगे मोटी, ये दिखाने के लिए है। गोश्त खाएंगे लेकिन क़यामत के दिन घसीट के जहन्नम। सही मुस्लिम की बात है। अगर कोई अमल कुर्बानी दिखाने के लिए, नमाज दिखाने के लिए, हज दिखाने के लिए, उम्रा दिखाने के लिए, सदका दिखाने के लिए, गरीब को 1 कम्बल दे रहे हैं, गरीब को 1 टका दे रहे हैं, खचाखच फोटो ले रहे हैं और कह रहे दिखाने के लिए। अरे फोटो जहाँ ज़रूरत है तो लेना होगा। नीयत अगर दिखाने की हो, नीयत नमाज पढ़ने में हाथ उठ गया। बहुत सारे लोग उम्रा में जाते हैं, उम्रा में माफ़ कीजिएगा, जो लोग हम वहाँ चुके मक्का में हम रहते हैं ना, एकदम मक्का में रहते, हुदूद हरम में हम रहते हैं, तो वहाँ बहुत सारे हाजी लोग एहराम का कपड़ा पहन लिया और एहराम का कपड़ा पहन करके एक साथी को बोलता है, हाथ उठा लिया, एक तो फोटो खींच लेना। हाथ ऐसे उठाया, हाथ ऐसे उठाया, उठाने के बाद साथी को बोलता है खींच लो। अब कहाँ, या तो सफ़ा में, या तो मरवा में, या तो वो तवाफ। कोई हज में गए आप लोग? कौन गए हज? हाजी लोग कौन गए हज में? कौन बोलिए आप हज में गए? हम गए। वो देखे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो जो सफ़ा पहाड़ जो दौड़ते हैं ना, सफ़ा मरवा, देख रहे हैं कि खचाखच फोटो चल रहा है और ऐसे हाथ उठा लिया, मतलब फोटो। हाँ, अब फोटो खींचो। अब फोटो खींचा, भेज दिया। मेरा बाप तो अभी खड़े खड़े दुआ कर रहा है। ये दुआ है, रिया है, ये इबादत कबूल नहीं है। लिख लीजिए इस बात को, लिख लीजिए इस बात को, लिख लीजिए इस बात को। अगर अरफा गया और हज में और उम्रा में और तवाफ में अगर नीयत फोटो खिंचाने की और घर भेजने की ताकि लोग कहे कि उज में और हर में गया, एक भी कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है।
یہ بڑی بات نہیں ہے، قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، ارے بھائی ہم نے کھیتی کیا نہیں ہوا، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، سرکار جیل میں ڈالے گا، یہ بڑی بات ہے۔